اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صادقین وقت میں صادقین. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے قین نون کو ساکن کر دیا ہے وقف کے اندر تو قین کے اوپر ایک مد لگ گئی ہے اور اس مد کو ہم کیا کہیں گے؟ مد عارض. کیونکہ یہ یا مدہ کے بعد نون کو ہم نے ساکن کر دیا اور عارضی مد لگی ہے تو اس لیے ہم اس کو مد عارض کہیں گے. نادمین وقف میں نادمین. مستقیم وقف میں مستقیم. فیہ وقف میں فیہ. شفتین وقف میں شفتین. بالحق وقف میں بالحق. اب یہ شفتین کو جب ہم نے ساکن کیا ہے تو اس کے اندر دیکھیں نون کو جب ہم نے ساکن کیا ہے اس میں تو مد لین عارض اس میں لگ رہی ہے جب ہم نے اس کو ساکن کیا. اور بالحق کی ابھی ہم نے وہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر حروف قلقلہ ہوں گے یا مشدد حروف ہوں گے تو ان کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے لیکن جو ان کی تشدید ہے وہ ویسے ہی باقی کی باقی رہے گی. نستعین وقف میں نستعین. یشاء وقف میں یشاء. ابھی یشاء پہ دیکھیں کون سی مد لگ رہی ہے؟ یہاں پہ مد متصل لگ رہی ہے کیونکہ جو یہ شاء ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے اور حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد یعنی الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ مد متصل لگ رہی ہے. اور جب ہم حمزہ کو ساکن کر دیں گے جب ہم اس میں اس کو وقف کر رہے ہیں تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کے اندر جھٹکا بھی دیں گے. من قبل وقف میں من قبل. شہرین وقف میں شہر. شیئن وقف میں شیء. قسطی وقف میں قسط. لہون وقف میں لہو. قدیر وقف میں قدیر. برقن وقف میں برق. بہ وقف میں بہ. عبادہ وقف میں عبادہ. بِأَمْرِهِ وقف میں بِأَمْرِهِ. رَبَّهُ وقف میں رَبَّهُ. أَخْلَدَهُ وقف میں أَخْلَدَهُ. موازینہ وقف میں موازینہ. الفافا وقف میں الفافا. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ دو زبر آ جائیں گے تو اس کو ایک الف سے بدل دیں گے. علما وقف میں علما. نبیا وقف میں نبیا. قوتا وقف میں قوہ. گولتا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. رقبات وقف میں رقبہ. جاریۃ وقف میں جاریہ. وتولی وقف میں وتولی. جیسا کہ اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف خاص طور پہ الف مدہ صرف اگر آ جائے یا دو جو کھڑا زبر آ جاتا ہے یہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے کہ جو بھی ہے جس طرح سے اس کو ہم عام پڑھیں گے کھڑے زبر کو یا الف مدہ کو واو مدہ اور یا مدہ کو ان میں سے کوئی بھی حرف اگر آخر میں آ جاتا ہے یہ قاعدہ لگ رہا ہے آیت ختم ہونے پہ یا جہاں پہ وقف ہو رہا ہے وہاں پہ تو ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے حرف کو جس طرح سے ہم وصل میں پڑھتے ہیں. من الاولی وقف میں من الاولی. فترضی وقف میں فترضی. وانحر وقف میں وانحر. فرغب وقف میں فرغب. فحدث وقف میں فحدث. فیہا وقف میں فیہا.
تہتدو، وقف میں تہتدو، قولی، وقف میں قولی۔ اب آگے 6 کلمات ہیں جن کے اندر نون کتنی کا قاعدہ ہے، ہم وہ ان کے ہجے کرنا تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ کس طرح سے ہجے کریں گے۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ ان الفاظ کو پڑھیں گے، جیسے کہ اب یہ خیرن الوصیۃ لکھا ہوا ہے تو را کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں تو ہم را دو زبر رن پڑھیں گے اور الوصیۃ کے الگ سے کریں گے، اور پھر جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے خیرا، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے نون کتنی کا قاعدہ لگا کے پڑھیں گے تو خیرن الوصیۃ، اور اگر ہم اس میں وقف کریں گے مطلب کہ را کے اوپر وقف کرنا ہے اور الوصیۃ کو الگ سے پڑھنا ہے تو را کے اوپر 2 زبر تھے اس لیے ہم اس کو ایک الف سے بدل لیں گے۔ خیرن الوصیۃ، وقف میں خیرا، الوصیۃ، شیبان السماء، وقف میں شیبا، السماء، منیبین ادخلوها، وقف میں منیب، ادخلوها، مبینین اقتلوا، وقف میں مبین، اقتلوا، قدیرون الذی، وقف میں قدیر، الذی، خبیرن الذی، وقف میں خبیرا، الذی۔ جزاک اللہ خیر۔